اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 46 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ من الذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، یعنی بعض یہودی لوگ یحرفون پھیر دیتے ہیں الکلمہ باتوں کو، کلمہ کی جگہ جمع جو ہے وہ کلمہ ہوتا ہے جمع، عن مواضعہ ان کی جگہوں سے۔ بعض یہودی لوگ باتوں کو ان کی اصل جگہ سے پھیر کر ان میں تحریف کر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سمعنا سن لیا ہم نے، وعصینا اور ہم نہیں مانیں گے اور نہ مانا ہم نے، اور ہم نے نافرمانی کی۔ یہودیوں نے جب ان کو قرآن پاک سنایا جاتا بالواسطہ یا بلا واسطہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے یا صحابہ کرام سناتے، تو ان کا مزاج یہ تھا کہ جیسے ہمارے ہاں معاشرے میں یہ مزاج ہوتا ہے کہ جب بات نہ ماننی ہو تو کہہ دیتے ہیں اچھا ہاں یار مجھے پتہ ہے میں نے سن لیا ہے، یعنی وہ یہی کہتے تھے ٹھیک ہے ہم نے سن لیا ہے، ہم نے کون سی ماننی ہے بات۔ تو قرآن کے بارے میں ان کا یہی ایٹیچیوڈ تھا کہ وہ قرآن کو سنتے تھے، اس کے فرامین کو سنتے تھے، لیکن وہ کہتے یہی تھے کہ ہم نے اس کو ماننا نہیں ہے۔ واسمع اور سن تو غیر مسمع نہ سنا جائے۔ وہ یہ کہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ سن، کہ تجھے سننے کی توفیق ہی نہ رہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار سن تو بہرا ہے، بہرا ہو جائے، کہ تو بہرا ہو جائے کہ تجھے سنائی ہی نہ دے۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہتے تھے کہ ہماری بات سن کہ تجھے کاش سنائی ہی نہ دے، یعنی اتنے وہ بدتمیز، اور ان کا لہجہ جو تھا یا طریقہ جو تھا وہ اتنا گستاخانہ تھا۔ وراعنا اور راعنا کہتے، لیم بألسنتہم مروڑ کر اپنی زبانوں کو، وطعنا فی الدین اور عیب لگا کر بیچ دین کے، یعنی اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کر کے اور دین میں عیب لگانے کے لیے رائنا کہتے ہیں۔ رائنا کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ چرواہا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑ کر چرواہا کہتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کی شخصیت کو اور آپ کی لائی ہوئی دعوت کو داغدار کریں اور لوگوں کو اصل حقیقت سے ہٹا دیں اور لوگوں کو جزیات میں الجھا دیں اور آپ کی شخصیت کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہہ کر عام مسلمانوں کو بھی یہی کہنے کے لیے تیار کریں۔ اور کچھ مسلمان تیار بھی ہو گئے تھے اور وہ یہ کہتے بھی تھے کہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں پہلے سپارے میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہی مخاطب کر کے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کہہ کر نہ پکارو، وقولوا انظرنا بلکہ ان کو یہ کہو کہ ہماری طرف توجہ کریں، نظر کرم کریں، ہماری طرف نظر کریں یا ہماری بات سنیں۔ جیسے ایک لہجہ ہوتا ہے احترام کا کہ آپ ہماری بات سنیے یا ہماری طرف مہربانی کیجیے، تو وہ لہجہ اختیار کریں۔ جب یہودیوں والا لہجہ مسلمانوں مومنوں تم اختیار نہ کرو۔ اس لیے یہ فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سن تجھے سنایا نہ جائے، یعنی تو بہرا ہو جائے، اور وہ اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کر کے اور دین میں عیب لگانے کے لیے رائنا کہتے ہیں۔
ولو انہم، اور اگر یہ کہ بے شک وہ، قالو کہا انہوں نے، سمعنا سن لیا ہم نے، واطعنا اور اطاعت کی ہم نے، اور اگر یعنی اگر وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور واسمع اور آپ ہماری بات سنیے، وانظرنا اور ہم پر نظر فرمائیے اور ہمیں دیکھیے، لکان خیر لہم، البتہ ہوتا زیادہ بہتر ان کے لیے، واقوام اور زیادہ درست، ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی، فلا یؤمنون الا قلیلا، سو ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اس کے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان بہت کم ہے اللہ کے اوپر۔ یعنی اگر وہ یہ رویہ اختیار کرتے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی ہے اور ہم نے مان لی ہے، آپ ہماری بات کو سنیے اور ہم پر نظر فرمائیے، تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں ہے۔ سمجھدار ہونے کے باوجود، کتاب یعنی تورات کا علم رکھنے کے باوجود، پہلے انبیاء کا، وحی کا، فرشتوں کا، آسمان کا، ہر طرح کا ان کا عقیدہ مضبوط ہونے کے باوجود، ان کا یہ جو رویہ ہے پیغمبر کے ساتھ گستاخانہ، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ اپنے اس رویے کو ٹھیک کرتے اور جو کلام اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ان کو پیش کر رہے تھے، اس کلام کو سن کر اپنا عاجزانہ رویہ اختیار کرتے، فرما برداری کرتے، سر تسلیم خم کرتے، تو یہ ان کے لیے ٹھیک تھا، لیکن چونکہ انہوں نے کیا نہیں ایسا، تو یہ انہوں نے کفر کیا، اور اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اس میں جو کفر ہے وہ نافرمانی کا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، اس کی فرما برداری اختیار نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمانوں پر لعنت کی ہے، اور فرمایا کہ ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اور بھی متعدد جگہ پہ ہے، وہ جیسے کہ فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کہ یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ لیا تھا اور تمہارے اوپر وہ کوہ طور کو اٹھایا تھا، بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اس جو کتاب کا علم ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو گے اور اسے یاد رکھو گے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور ایک اور جگہ پہ یہ فرمایا کہ وہ اس کو انہوں نے کہا ہم نے ان سے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم نے انکار کر دیا، ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ تو ایک جگہ پہ یہ تھا کہ انہوں نے وَاسْمَع غَيْرَ مُسْمَعٍ جیسے یہاں پہ آیا، اور اسما دوسرا جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا لیکن ہم اس پر مانیں گے نہیں۔ تو یہ یہودیوں کی روش رہی ہے شروع سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کی اس روش سے بچائے اور قرآن پاک کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک